امام علیہ السلام نے جو حقوق بیان کیے بہت سارے بیان کیے، جن میں 6 اعضاء و جوارح کے حقوق بیان کیے کہ انسان کی آنکھیں، انسان کی سماعت کے جو ذرائع، وہ انسان کے بولنے کے لیے تکلم کے جو اعضاء و جوارح یعنی زبان وغیرہ، اس کا حق، انسان کے ہاتھوں کا حق، انسان کے قدموں کا حق، انسان کی شرمگاہ اور شکم کا حق۔ البتہ جو امام نے آغاز فرمایا حقوق بیان کرنے کے لیے، وہ آغاز سب سے بڑا حق فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ رسالت الحقوق، چوتھے امام علیہ السلام کی اس روایت پر 15 سے زیادہ شرحیں لکھی جا چکی، مختلف علماء نے تراجم کیے مختلف زبانوں میں، اور اس سے مختلف کتابوں کی روایتوں سے سند کو بیان کیا گیا۔ لیکن اگر میں ساری سندوں کی تحقیق بیان کرنے لگوں تو شاید پھر حق بیان نہیں ہو پائیں گے۔ رسالت الحقوق میں ہم براہ راست شروع کر رہے ہیں آج اللہ کے حق کے بارے میں۔ آج شب جمعہ بھی ہے۔ اما حق اللہ الاکبر، سب سے بڑا حق اللہ کا وہ کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ قرار دو۔ یہ 2 حق ایک حق کے ذیل میں امام نے بیان کیے، ایک عبادت، ایک عدم شرک، خدا کی توحید کا اقرار ہے۔ البتہ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نے فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ بِالْإِخْلَاصِ، اگر تم نے اسے اخلاص کے ساتھ انجام دے دیا تو خدا تمہیں کیا دے گا؟ وہی بات جو ہم برسوں سے اس منبر سے کرتے چلے آئے کہ ہر انسان پوچھتا ہے کہ اب اس نماز کے بعد کیا ملے گا، روزے کے بعد کیا ملے گا، مجلس کے بعد کیا ملے گا۔ کبھی تبرک پوچھتا ہے، کبھی حاجت پوچھتا ہے، اور کبھی اجر و ثواب پوچھتا ہے۔ تو کچھ تو انسان پوچھتا ہے کہ اس عمل کے بعد کیا ملنے والا ہے۔ تو اب امام سے کسی نے پوچھا نہیں، امام خود فرماتے فَإِنَّكَ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اگر تم نے ان تمام باتوں کو فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ بِالْإِخْلَاصِ تو جَعَلَ لَكَ فِي نَفْسِهِ، تو اللہ تمہارے لیے اپنے اوپر رکھے گا، تمہارے لیے کیا رکھے گا؟ ان یکیفوا امر الدنیا والآخرہ، کہ وہ تمہاری کفایت کر دے دنیا کے اور آخرت کے سارے کاموں کے اندر۔ بظاہر تو بہت مختصر جملہ ہے، لیکن خدا جس کی کفایت کر رہا ہو اسے پھر کسی اور کی حاجت رہتی ہی نہیں۔ امر الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ وَحْفَظَ، اور اللہ حفاظت کرے گا ہر اس شے کی جس کو تم پسند کر رہے ہو۔ مَا تُحِبُّ فِيهَا، خدا 2 کام کرے گا آپ کے لیے، ایک کفایت کرے گا، ایک آپ کی پسندیدہ شے کی حفاظت کرے گا۔ مگر 2 کام آپ نے کرنے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرنا ہے، ایک اس کے لیے کسی کو شریک نہیں قرار